الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں نماز استخارہ کا بیان کیا جائے گا۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں کچھ ایسے مرحلے آ جاتے ہیں کہ انسان کسی کام کو کرنا چاہتا ہے مگر وہ تردد اور تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ مثلا سفر پر جانا ہے، کسی کا رشتہ منظور کرنا چاہتا ہے، یا شادی بیاہ یا کوئی اور کاروبار وغیرہ کرنا چاہتا ہے، لیکن دل میں اس کے اضطراب آتا ہے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نقصان، کیا کروں اور کیا نہ کروں، یعنی بندہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے۔ ایسے موقعوں پر شریعت اسلامی کا حکم ہے کہ نماز استخارہ ادا کرو۔ نماز استخارہ ادا کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت، وہ اس نماز کے ذریعے اپنے رب عز و جل سے مشورہ یا رائے لیتا ہے۔ امید ہے کہ وہ نامراد نہ ہوگا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم فرماتے تھے، جیسے قرآن پاک کی سورت کی تعلیم فرماتے تھے۔ ترمذی شریف۔ جیسا کہ شروع میں بتایا گیا ہے کہ استخارہ اس وقت کیا جائے گا جب کسی ایک طرف بندے کی پوری رائے نہ جم پاتی ہو۔ نماز استخارہ کا طریقہ۔ نماز استخارہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو پہلے 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھے، رد المختار، اور یہ 2 رکعت نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرے۔ نماز سے فارغ ہو کر استخارے کی دعا پڑھے، جو کہ یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ یہاں تک جب پڑھ لے امرا تو پھر جو دل میں یعنی کہ خواہش ہے، جو یعنی کہ دعا کرنا چاہتا ہے، جو چیز معلوم کرنا چاہتا ہے، وہاں اس موقع پر اپنی زبان سے کہہ لے اور دل میں بھی ارادہ کر لے۔ پھر آگے پڑھے: خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ بی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ۔ اب یہ پڑھ کے پھر زبان اور دل میں جو یعنی کام یا جو چیز پتہ کرنا چاہتا ہے وہ زبان سے بھی کہہ لے اور دل میں ارادہ بھی کر لے۔ پھر آگے پڑھے: شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ اس کا ترجمہ: کسی کو اگر یعنی عربی نہ پڑھنی آ رہی ہو یا عربی پڑھنے میں مشکل ہو یا قرآن پاک کی خدا نخواستہ پڑھا ہوا نہ ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ ترجمہ پڑھ لے۔ ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں، اور میں طاقت مانگتا ہوں تیری قدرت کی برکت سے، اور میں تجھ سے
تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں۔ بے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو چھپی ہوئی چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں میرا یہ کام بہتر ہے۔ اتنا کہہ کے پھر جو اپنا کام ہے، جو اپنی حاجت ہے، وہ دل میں دھیان رکھے اور زبان سے ادا کرے۔ اس کے بعد پھر پڑھے، میرے لیے میرے دین اور میری معیشت میں اور میرے انجام کار میں تو مقدر کر، اس کو آسان کر، اس کو میرے لیے، پھر مجھے بھی برکت عطا کر، اور اگر تیرے علم میں یہ کام برا ہے۔ اتنا کہہ کے جو کام ہے وہ دل میں ارادہ کرے اور زبان سے بھی وہ کام کہے۔ پھر یہ پڑھے، میرے لیے میرے دین اور میری معیشت میں اور میرے انجام کار میں، پس تو دور کر دے اس کو مجھ سے اور دور کر دے مجھے اس سے، اور مقدر کر دے خیر میرے لیے جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ پھر جب استخارے کی دعا پڑھ لے تو پھر دائیں کروٹ پر باوضو کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر کے سو جائے۔ خواب میں اسے اگر سفید یا سبز چیز نظر آئے تو وہ کام کر ڈالے کہ اس میں بہتری ہے، لیکن اگر اس کو خواب میں سیاہی یا سرخی نظر آئے تو سمجھے کہ یہ کام برا ہے، اسے نہ کرے۔ رد المختار، یا اس کے دل میں اس استخارے کے دوران جو چیز زیادہ جمتی ہو اس پر عمل کرے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ استخارہ 7 مرتبہ کرے، پھر دیکھے کہ دل میں کیا بات گزرتی ہے، اس پر عمل کرے، انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی۔ در مختار۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ اس استخارے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رحمتوں و برکتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔